بیکن ایسیز ایز ڈسپرسڈ میڈیٹیشنز. ہمارا یہ ٹاپک دیا ہوا ہے پیج نمبر 46 پہ. فرانسس بیکن کے ایسیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسپرسڈ میڈیٹیشنز کی ایگزامپلس کے طور پہ کوٹ کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی فرانسس بیکن کا یہ سٹائل ہے جو کہ زیادہ ڈسکشن کا ڈیبیٹ کا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈسپرسڈ میڈیٹیشنز ہیں. دیکھا یہ جائے اس چیز کو فوکس کیا جائے کہ کیوں اس کو ڈسپرسڈ میڈیٹیشنز کہا جاتا ہے. تو جب آپ اس کے ایسیز کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو ایک بڑا کلیئر آئیڈیا ملے گا. یقیناً فرانسس بیکن جس سبجیکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے نکلتا ہے جس ایسے کے اندر اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھتا. اس کے اندر کوئی بھی ان ریلیٹڈ یا ارریلیونٹ آئیڈیا اس کے اندر وہ ایڈ نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ فرانسس بیکن اپنے مائنڈ کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ کسی اور چیز پہ فوکس کرے. ان کے جب وہ لکھ رہا ہے تو وہ اسی ٹاپک پہ اسی ایک تھیم پہ چل رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اس کے اندر ارریلیونٹ یا ان ریلیٹڈ نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود ہم اس کے ایسیز کو ویل نیٹ کمپوزیشنز میں نہیں کنسیڈر کر سکتے کیونکہ ان کے اندر کوئی لائٹ کنیکشنز موجود نہیں ہے. آئیڈیاز جو ہیں وہ ایسا نہیں لگتا کہ آئیڈیاز ایک سے دوسرے کی طرف فلو کر رہے ہیں. آئیڈیاز کو فرانسس بیکن نے اپنے ایسیز کے اندر رینڈملی پیش کیا ہے. اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم سیکنڈ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. آپ پہلا ہی ایسے یہاں پہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. آف اسٹڈیز کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ بہت سے آئیڈیاز فرانسس بیکن نے دیے. فرانسس بیکن جو ہے ہمیں کتابیں پڑھنے کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھنے کے طریقوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہم ان سارے آئیڈیاز کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑے ہی ابرپٹ انداز میں جمپ کرتا ہے. گو کہ مین ٹاپک جو ہے وہ کسی بھی موقع پہ تبدیل نہیں ہوتا. یعنی اسٹڈی اگر آپ اسٹڈیز ہے تو اسٹڈی کے اوپر ہی فوکس کر رہا ہے. لیکن یہ بات بھی دیکھیں کہ آئیڈیاز جو فلی ڈیولپ نہیں ہوتے بلکہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی وہ ایک سے دوسری طرف جو ہے وہ جب جمپ کرتا ہے تو میئر اٹیمپٹ ہے ناٹ اے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ آف دا ٹاپک. سو یہ بات سچ ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ اس کے ایسیز کے اندر کوئی اسموتھ فلو ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ اس کے سینٹنسز خود سے اسٹینڈ کر سکتے ہیں کوئی لٹل لنک یہاں پہ نہیں ہے. دیکھیے ڈسپرس میڈیٹیشن جب میں نے بات کی کہ وہ ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کی طرف جمپ کرتا ہے بھاگتا ہے یہ اس کی فطرت تھی. فرانسس بیکن کی فطرت ہی یہ تھی کہ وہ کسی ایک جگہ پہ کبھی بھی ایٹ اے ٹائم اسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا تھا. جیسے جہاں وہ اچھائی کا ساتھ دیتا ہے تو وہیں وہ برائی کا ساتھ بھی دے دیتا ہے. یہی چیز اسی وجہ سے ڈسپرس میڈیٹیشن کے پرسپیکٹو کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہی چیز یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. تھرڈ پیراگراف میں بات کریں گے کہ پہلا جو اس کا جو سینٹنس ہے اس ایسے کا وہ ایک ایفورزم کی صورت میں نظر آتا ہے. میکسم ایک پرووربیل اسٹیٹمنٹ ہے. پہلے سینٹینس کے اندر فرانسس بیکن جو ہے وہ اسٹڈیز کے 3 میجر جو ہے وہ یوزز ان کے بارے میں بات کرتا ہے کہ دی یوز آف اسٹڈی فار ڈیلائٹ آرمنٹ اور ابیلٹی. اس کے بعد وہ ہمیں جو ہے ایک اچھا مشورہ بھی دیتا ہے کہ کیوں اور کس طرح آپ پڑھیں. اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھتا ہے جہاں اس نے یہ بات کی اس کے بعد وہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ پڑھائی کے اوپر زیادہ وقت لگاتے ہیں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹیمپرامنٹلی یہ لوگ لیزی ہیں سست ہیں. یہاں پہ وہ یہی بات کرتا ہے کہ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ان اسٹڈیز از سلاث. ٹھیک ہے تو اس نے وہی بات کر دی ایک دم جیسے میں نے بات کی ڈسپرس میڈیٹیشن کے جب آپ کو منفی مثبت پہلو وہ بتاتے ہوئے ایک دم منفی پہلو کی طرف بڑھتا ہے. الٹیمیٹلی تھاٹس کو ہم ڈسپرس سمجھتے ہیں بکھرے ہوئے خیالات سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس ٹیکسٹ کے اندر ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ان اسٹڈیز از سلاث ٹو یوز دیم ٹو مچ فار آرنامنٹ از افیکٹیشن ٹو میک ججمنٹ ہولی بائی دیئر رولز از دا ہیومر آف اے اسکالر. ایکچولی ان سینٹینسز میں فرانسس جو ہے وہ یوزر کو اسٹڈیز کے کازز بتاتا ہے کیوں پڑھتے ہیں. اس کے بعد جمپ کرتا ہے دوسرے آئیڈیا کی طرف بغیر کسی لاجیکل کنیکشن کے. پہلے والا آئیڈیا اور دوسرے آئیڈیا کا آپس میں کوئی لاجیکل کنیکشن نہیں ہے. جیسے اس کی فطرت میں ایک بات تھی نا میں نے پہلے بتایا فطرت میں یہ تھا
کہ آج جس کا دوست ہے کل اس کا دشمن ہو گیا. یہ چیز یہاں پہ بھی اپنے آئیڈیاز میں بھی اسی طرح وہ ایک پہلے آئیڈیا دیا پھر دوسرے آئیڈیا کے ساتھ وہ ایک دم جمپ کر گیا دوسری طرف. تو جہاں انٹر ریلیشن شپ اسٹڈی اور پریکٹیکل ایکسپیرینسز کے بارے میں آگے بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسٹڈیز ہیلپ اے مین ٹو اوور کم ڈیفیشنسیز دیٹ ہی ہیز بائی نیچر اینڈ اسٹڈیز گیو دا شیپ آف نیچرل ٹیلنٹس. اور وہ بات کرتا ہے کہ دے پرفیکٹ نیچر اینڈ آر پرفیکٹڈ بائی ایکسپیرینس آف نیچرل ایبلٹیز کہ تعلیم کس طرح بندے کو فائدہ دیتی ہے پریکٹیکل بناتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی ڈسپرس میڈیٹیشنز کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف پھر واپس دوسری طرف اس طرح وہ جمپ کر رہا ہے. اس کے علاوہ دوبارہ وہ ایک اور ٹریک کی طرف ہم نے ایک ایسے اس کے اندر رکھا جیسے میں نے ایک ایسے آپ کے سامنے پیش کیا نا آپ اسٹڈیز اس کے بارے میں بات کروں تھرڈ پیراگراف کی جانب بڑھوں گا کہ ایک اور ٹریک کی طرف جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ آپ کو ریڈنگ کی طرف رائٹ ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہے کہ one should read a book so that one can think carefully about what it says and then judge its value. کہتا ہے نا کہ crafty men condense studies, simple men admire them and wise men use them. تو اس میں وہ یہی بات کہتے ہیں. اس کے بعد آگے جمپ کرتا ہے موڈ آف اسٹڈی کی طرف کہ ریڈنگ میں ایک فل مین کہ اور اس کے یوزر پہ بات کر رہا ہے کہ ریڈنگ کیا کرتی ہے کیا فائدہ دیتی ہے کانفرنس کیا کرتی ہے رائٹنگ کیا کرتی ہے. پچھلے سینٹینسز میں وہ بات کر رہا ہے کیا پڑھیں اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹڈی ہمیں دیتی کیا ہے. سو یہ جمپنگ اینڈ جمپنگ میں نے جیسے بات کی ڈسپرس میڈیٹیشن کی وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں اسٹے کرتا. تھیمیٹک یونٹی اس کے ایسے کے اندر نہیں ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تھاٹس ہیں وہ بکھرے ہوئے خیالات ہیں پرووربیل اسٹیٹمنٹس ہیں. نیکسٹ پیراگراف کی جانب پڑھیں گے کہ وہ برانچز آف اسٹڈیز کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ابیلٹی اور ان کی جو کیورنگ ابیلٹی اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہسٹری میکس اے مین وائز poetry makes a man imaginative mathematics makes a man's mind keen and settle up so do other branches of studies. ٹھیک ہے یعنی کہ ہر برانچ آف اسٹڈی کی اپنی جو ہے نا کیورنگ ابیلٹی ہے. اسٹڈی جو ہے وہ بیسیکلی مینٹل اور اسٹڈی مینٹل جسٹ ایز اپروپریٹ فزیکل ایکسرسائز کی اور آپوز افیکٹس آف دا باڈی. اسٹڈی جو ہے وہ آپ کی مینٹل ایکسرسائز ہے. دیکھو بات جیسے میں نے پہلے ریپیٹ کی کہ فرانسس بیکن جو ایک تھیم پہ نہیں رکتا جمپ کرتا ہے اس کے خیالات بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے یہ چیز میں نے آپ کے سامنے اس کے جو ڈسپرس میڈیٹیشن سے ریلیٹڈ میں نے آپ کے سامنے پہلے 5 پیراگراف کو میں نے 6 پیراگراف کو ایلیبریٹ کیا. پیج نمبر 46 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو ایلیبریٹ کروں گا. ابھی ایک اور ایسے اٹھاتے ہیں آپ اسٹڈیز کے بعد ہم دوسرا ایسے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آف ٹروتھ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ڈسپرس آئیڈیاز بہت زیادہ ملتے ہیں. سینٹرل آئیڈیا ٹروتھ کے بارے میں اس کے بعد وہ ٹروتھ اور ٹروتھفلنس کے بارے میں مختلف آئیڈیاز ڈسپرسڈ انداز میں دیتا ہے. یہاں پہ آپ کو مختلف آئیڈیاز ملیں گے کہ لوگ جو کہ سچ کا خیال نہیں رکھتے اور وہ اس کے بعد وہ اس سے یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹروتھ جو ہے کیوں ناپسند کیا جاتا ہے پوئٹک ٹروتھ کیا ہے ٹروتھ کی نیچر کیا ہوتی ہے سول بزنس میں ٹروتھ کیا ہے. اور پھر جب یہ ساری باتیں ہم اس کی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سارے ٹاپکس کے درمیان کوئی انٹر ریلیشن شپ یا کنیکشن موجود نہیں ہے. کیسے نہیں ہے دیکھیں گے ہم آگے اسی کی چیز بات کرتے ہیں. آگے 46 پیج پہ آخری پیراگراف پہ کہ پہلے وہ ریڈرز کو کیا کہتا ہے کہ ہم سچ کی کوئی کیئر نہیں کرتے. اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے اوپینینز کو فریکوینٹلی چینج کرنے کا جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر پلیجر فیل کرتے ہیں یعنی کہ اپنے آئیڈیا اپنے جو اوپینینز ہیں ان کو وہ فریکوینٹلی تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ڈیزائر موجود ہے دا الٹیمیٹ فریڈم ٹو ایکٹ اینڈ تھنک کہ وہ آزاد ہیں سوچ میں آزاد ہیں. سو یہ سب کچھ ایسے ممکن نہیں ہوگا کہ اگر آپ فکس پرنسپل پہ چلیں ایک ہی بات پہ چلیں جہاں ضرورت پڑے. دیکھیں پرنسپل فکس نہیں ہے آزاد نہیں مطلب آپ پکے اصول آپ نے بنا لیے تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اصول ہے اور اسی پہ چلتا رہے. نہیں یہ بندہ آزاد ہے اپنے اصولوں کے بھی غلام نہیں ہونا. فرانسس بیکن یہاں تک لے کے آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اصولوں کا غلام بھی نہیں ہے وہ آزاد ہے وہ اپنے آئیڈیاز اپنی سوچ بدلتا رہتا ہے. اور جب بدلتا ہے تو بدلنے کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر وائزسٹ برائٹسٹ اینڈ مینسٹ کی طرف بڑھتا ہے آگے نا کہ دیر بھی سرٹنلی آخری پیراگراف کی اس ٹیکسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں
کہ certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as acting. کہ یہاں پہ وہ آئیڈیا دیتا ہے standards of truth in religion کے اندر جو سچ کی جو اہمیت ہے philosophical moral spheres میں جو سچ کی جو اہمیت وقت کے ساتھ بدل رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے. بات وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی بات پہ وہ رکتا نہیں ہے. تو میں نے جیسے بات کی کہ اس کی فطرت میں یہ تھا کہ وہ اپنے الفاظ کے اوپر کبھی کھڑا نہیں ہو سکا. اس کی اپنی زندگی میں ایسا دوستی کی تو دوست کے ساتھ کیا کیا. تو یہ چیزیں اس کی فطرت یہاں پہ بیسیکلی ایکسپوز کی جاتی ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ فرانسس بیکن کی فطرت فرانسس بیکن کے ایسیز سے جو ہے وہ ایلیبوریٹ ایکسپوز ہوتی ہے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس کے ایسیز جو کہ ڈسپرس میڈیٹیشنز کے اوپر بیس کرتے ہیں. ان کے اندر ڈسپرس میڈیٹیشن ہے. وہ خود بھی ڈسپرس خیالات کا آدمی تھا. وہ کبھی بھی کسی ایک بات پہ رک نہیں سکا. کہیں وہ سچ کی حمایت کرتا ہے کہیں سچ کے خلاف ہے. وہ یہی چیز وہاں پہ بھی ملتی ہے. وہاں پہ بھی اس کے آئیڈیاز کبھی ایک طرف جائے کبھی دوسری طرف جمپ کرتے رہتے ہیں. یہیں آگے پیج نمبر 47 پہ اگلی ایک لائن سنگل لائن کا پیراگراف ہے کہ اس کے بعد وہ اس فیکٹ کی طرف بڑھتا ہے کہ that is done by lies that is sinks into the minds of people and settle down there. اس کے بعد سچ کی ویلیوز کے بارے میں بات کرتا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جہاں وہ سچ کی اہمیت کی بات کرتا ہے تو وہیں وہ ساتھ وہ جھوٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. جھوٹ کا فائدہ کیا ہے, سچ کی کیا اہمیت ہے اور جھوٹ پہ سچ بولنے سے آپ کو کیا فوائد ہیں اور جھوٹ بولنے کا آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہے. دونوں چیزیں اس نے دونوں حساب سے بتائیں. تو اپنی بات کو سم اپ کرتے ہوئے پیج نمبر 47 پہ آخری پیراگراف کو دیکھیں گے کہ فرانسس بیکن کے ایسے ڈسپرس میڈیٹیشن سے بھرے پڑے ہیں. جو آئیڈیا اس کے ذہن میں آئیڈیاز ون آفٹر نظر آتے ہیں, جیسے آتا ہے ویسے وہ لکھتا جاتا ہے. ایفورزم سے بھرے پڑے ہیں سینٹنسز, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے خیالات ہیں کہ فرانسس بیکن سنگل تھیم کو لے کے نہیں چلتا. جیسے جیسے جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے ویسے ویسے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک بیکنز ایسیز ایز ڈسپرس میڈیٹیشنز. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.